1907 میں ضلع ہری پور کے گاؤں ریحانہ میں ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ صوبیدار میر داد خان کے بیٹے تھے۔ خاندان سادہ تھا لیکن فوجی روایت رکھتا تھا۔ بچپن میں ہی ایوب تعلیم کی جستجو میں لگ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فضا میں بھی کچھ وقت گزارا اور پھر 1922 میں وہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں داخل ہوئے۔ 1928 میں برٹش انڈین آرمی کے افسر بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سب سے سینئر مسلم فوجی افسر تھے۔ جلد ہی ترقی کی منازل طے کی اور 1951 میں پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ ان کا سفر اب محض فوجی نہیں رہا تھا، وہ سیاست کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے تھے۔ 1954 میں وزیر دفاع بنے اور پھر 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ لیکن صرف 20 دن بعد ہی اقتدار کا پلڑا پلٹ گیا اور ایوب خان نے اسکندر مرزا کو معزول کر کے خود صدارت سنبھال لی۔ یوں پاکستان کے پہلے فوجی صدر کی حیثیت سے ان کا دور شروع ہوا۔ 1958 کا سال تھا۔ ایوب خان نے جب صدارت سنبھالی تو پاکستان ایک نیا ملک تھا۔ مسائل بے شمار تھے اور وسائل کم، مگر وہ ایک فوجی کی طرح ڈسپلن اور پلاننگ پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی صرف نعرے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے منصوبہ بندی اور محنت ضروری ہے۔ پھر پاکستان کے سفر میں 5 سالہ منصوبوں کا آغاز ہوا۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ سب سے مشہور ہوا۔ ان کا زمانہ ترقی کا سنہری اشرہ کہلایا۔ اس کے تحت کسانوں کو نئے بیج، کھاد اور ٹریکٹر ملنے لگے، ٹیوب ویل کھودے اور سبز کھیت لہلانے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ چند سالوں میں گندم اور چاول کی پیداوار دگنی ہو گئی ہے۔ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے خواب دیکھے گئے۔ منگلا ڈیم کی بنیاد پڑی، پھر تربیلا ڈیم کی کہانی شروع ہوئی جو آنے والی نسلوں کے لیے بجلی اور پانی کا خزانہ بننے والا تھا۔ سینتاس معاہدے کے بعد ملک کو بچانے کے لیے بیراج اور لنک کینالز بنے اور ریگستانی زمینیں سبز ہو گئیں۔ ادھر صنعت کا پہیہ بھی تیز ہوا۔ کراچی سے لاہور اور ڈھاکہ تک صنعتی بستیاں آباد ہوئیں، کارخانے لگے، مشینوں کی آوازیں آئیں اور مزدوروں کے چہروں پر امید جاگنے لگی۔ کپاس کے دھاگے سے بنے کپڑے دنیا بھر میں جانے لگے۔ چاول اور جوٹ کی بوریوں نے بیرونی منڈیوں کا رخ کیا تو پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشت کہا جانے لگا۔ اسی دور میں ایک نیا خواب تعبیر ہوا۔ اسلام آباد پہاڑوں کے درمیان میں ایک نیا دارالحکومت بسایا گیا۔ عالیشان عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور جدید نقشہ بندی، یہ پاکستان کے مستقبل کا شہر تھا۔ مگر کہانی کا دوسرا رخ بھی تھا۔ ترقی کے پھل سب کو برابر نہیں ملے۔ مغربی پاکستان میں بڑے کارخانے کھل گئے، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگ خود کو پیچھے محسوس کرنے لگے۔ دولت چند خاندانوں کے ہاتھ میں سمٹ گئی، جنہیں 22 خاندان کہا گیا۔ کسانوں اور مزدوروں کی مشکلات باقی رہیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد فضا بدل گئی۔ معیشت کی رفتار سست ہوئی، لوگ حکومت سے نالاں ہونے لگے۔ عوام میں بے چینی بڑھی، احتجاج شروع ہوئے، طلباء اور مزدور سڑکوں پر نکل آئے۔ 1969 میں بڑھتے ہوئے احتجاج کے باعث ایوب خان کو اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کرنا پڑا۔ یوں ترقی کا یہ سنہرا اشرہ ختم ہوا، مگر اس کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ ایوب خان کی شخصیت ایک متنازع باب ہے۔ ایک طرف وہ ترقی کے معمار سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے معیشت کو سنہری رنگ دیا، دوسری طرف وہ پاکستان میں فوجی امریت کے بانی کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ ضرور کہتی ہے کہ پاکستان کے سفر میں 60 کی دہائی ایک خاص موڑ تھی جب قوم نے ترقی کی دوڑ میں پہلا بڑا قدم اٹھایا۔ اس کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے
اور ذاتی زندگی گزارنے لگے۔ 19 اپریل 1974 کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں ان کے آبائی گاؤں ریحانہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ باب بند ہوا مگر روشنی باقی رہی۔ یاد رکھیں یہ تھی لفظوں کی روشنی۔ جزاک اللہ۔